اس سے بلند صلوات دیا کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت آج پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ اپنے اس کلام میں مقام امامت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کنہیں امام بناتا ہے، اللہ کیوں امام بناتا ہے، اللہ ہی امام بناتا ہے۔ اللہ کا کام ہے امام بنانا، اللہ کا کام ہے نبی بنانا، اللہ کا کام ہے رسول بنانا، اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا، اللہ کا کام ہے امام بنانا، اللہ کا کام ہے بنانا، امت کا کام ہے ماننا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو کام جس کا ہے اسی کو سجتا ہے، جس کا کام ہے اسی کو سجتا ہے۔ میرے محترم سننے والوں، ہمارا کام ماننا ہے۔ ہم اس لیے بنا نہیں سکتے کہ ہم دل کے حالات کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم جب کسی کے دل کے حالات کو نہیں جانتے تو اس کے بارے میں جب ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمارا بڑا ہے اور اگر وہ بڑا نہ نکلا تو پھر ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جو ہمارا نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا، یہ بچہ پوچھ سکتا ہے ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم یوں نہیں بنا سکتے کہ ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تمہارا رب جانتا ہے کہ سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ جب سینے کے حالات کو رب ہی جانتا ہے، اور یہ معاملہ ہے ہدایت کا، یہ معاملہ ہے رہنمائی کا، یہ معاملہ ہے امامت کا، یہ معاملہ ہے سربراہی کا، تو جب سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے وہی جانتا ہے، تو پھر وہی طے کرے کہ کون ہمارا سربراہ ہوگا۔ لہذا بنانے کا حق اسے ہے، ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کسی کو، ہم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ جی میرے بچے جوان، آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہم کسی کو کیا جانیں گے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ جی ہم کسی کو کیا جانیں گے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ یہ میں نے ایسے ہی کوئی خطابت میں نہیں بولا ہے۔ یہ مشکل ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ فرشتے نہیں پہچان پائے اس کو، فرشتے نہیں پہچان پائے اس کو، جبھی تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنا رہا ہے زمین پر اپنا خلیفہ جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کافی ہیں نا تیری تسبیح و تقدیس کرنے کو۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے کہاں جانتے تھے؟ فرشتے کہاں جانتے تھے؟ تبھی تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اس انسان کو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ حتیٰ فرشتوں سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کے بارے میں جو فرشتے رائے دے رہے تھے وہ رائے اللہ نے کہاں مانی؟ رائے مانی اللہ نے؟ رائے تو یہ تھی کہ کیوں بنا رہا ہے، یہ تو فساد پھیلائے گا، یہ خون بہائے گا، اور اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ فرشتے اسے نہیں پہچان پائے۔ بھائی اور زیادہ میں روشن مثال کہہ دوں، یہ تو پھر آیت تھی وہ جو آپ کے ہاں ہمارے ہاں زیادہ پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ، مستند ترین، مشہور ترین، روشن ترین حدیث قصہ، اس میں جبریل امین نے نہیں فرمایا یا رب ومن تحت القصہ، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں جبریل علیہ السلام سے آپ نہیں جانتے کون ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ یہاں چکی چلانے آتے رہے، آپ یہاں جھولا جھلانے آتے رہے، آپ یہاں آیتیں لے کر آتے رہے، یہاں سے روٹیاں لے جاتے رہے، آپ نہیں جانتے کون ہے؟ جبریل امین تک پوچھ رہے ہیں چادر کے نیچے کون ہے۔ جی عجب نہیں، جب جواب آئے جبریل امین کا
جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. بھائی اگر توجہ آپ کی ہے تو جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. فلم اکتملنا، جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو نہیں پہچان پاتا میں بھی کہ ان میں کون کون ہے. لہذا اللہ بھی جب یہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. اس لیے کہ ہم فاطمہ. اہل دقت تشریف فرمائیں، مولانا تشریف فرمائیں، عربی گرامر میں ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے. ہم فاطمہ خبر مقدم، فاطمہ مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ، جملہ تامہ یا صحیح السکوت. جہاں بات پوری ہو جائے اسے جملہ تامہ کہا جاتا ہے. یہ پورا جملہ ہے، یہ تو تشریح ہے بعد میں. وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ تو تشریح ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوبارہ لگاؤ. صلوات پڑھوائی تھی نا آپ نے، دوبارہ پڑھوائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بھائی انہوں نے صلوات پڑھوائی، میں بیچ میں بول دیا صلوات آپ لوگوں نے نہیں پڑھی. مجھے اس کا بھی شاید جواب دینا پڑ جائے کہ اہل بیت پر آئیم اہل بیت پہ صلوات ہوتی، تم نے بیچ میں بات کر دی، صلوات نہیں ہوئی. اللہم صل علی، اور بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی. بات روشن ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر، بالوہا ان کے شوہر ہیں، 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. بنوہا 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. جی چادر میں تو 2 بیٹے گئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں. بنوہا وبنوہا وبالوہا وبالوہا وبنوہا. یہ جبریل. تو اس انسان کو تو بھائی فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے. جی اس انسان کو فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے. یہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اور اس ہونے میں کیا فیصلہ لوں گا، اور میرے فیصلے کے کیا کیا نتیجے نکلیں گے، اور اس فیصلے کے بعد میں تعریف ہوگی یا مذمت ہوگی. وہ صلاحیت میرے اور آپ کے اندر ہے، اس کو تو میں نہیں جانتا، مگر وہ صلاحیت ہے. میرے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جو ہم نہیں جانتے. میں والدین سے کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو مارنے سے، خاص طور پہ 7 سال تک کا بچہ، جی غلط فائدہ مت اٹھانا 7 سال کے چھوٹے بچے کہ مولانا سے سن کر آ گئے. اب تو ہم 7 سال سے چھوٹے بچے کو ہاتھ نہیں مارے، تھپڑ نہیں مارے، ڈنڈا نہیں مارے. جی بدنی تنبیہ 7 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں کریں. مولانا شرارت کرتا ہے، مولانا شیطانی کرتا ہے، مولانا تنگ کرتا ہے، اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے مارنے کے علاوہ. 50 رستے ہیں بھائی بچے کو شرارت سے روکنے کے لیے، شیطنت سے روکنے کے لیے، فساد سے روکنے کے لیے. صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اس کو مارا جائے. مارنے سے اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہوتا ہے نا، کہ یہ بچہ جو آج 5 سال کا ہے، یہ جب 80 سال کا ہوگا تو ایک فیصلہ لے گا، ایک صلاحیت اس کے اندر ڈالی ہوئی اللہ نے. مارنے سے وہ صلاحیت جھڑ جاتی ہے، تھپڑ مارنے سے وہ صلاحیت گر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اب وہ جب 70-80 سال کی عمر میں ناکام ہوگا
پریشان ہوگا تو اس کو بھی نہیں پتا اور شاید کسی اور کو بھی نہیں پتا، اور لیکن اب پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ابا اماں کا قصور تھا، گھر کے بڑے کا قصور تھا جو اسے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ نہیں مارو، ہاتھ نہیں مارو بچے کو، 7 سال سے چھوٹے بچے کو۔ جی جو متفق ہیں وہ بھی، جو متفق نہیں ہیں وہ بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی نہیں، 7 سال سے چھوٹے بچے کو ائمہ نے روکا ہے، ائمہ نے روکا ہے، یہ بادشاہ ہے بھائی، مجال ہے تمہاری اپنے حاکم کو مارو، تو پھر اسے کیسے مار رہے ہو؟ ہاں اگر یہ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تو پھر 50 اور طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بتا دوں، ممکن ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ مولانا نے آدھی بات کی ہے، بھائی ہمیں یہ تو روک دیا کہ بچوں کو مارو نہیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کی شیطانت پر کیا کریں، ان کی شیطانت پہ کیا کریں۔ میں ایک بہت ہی اچھا معقول نسخہ دے رہا ہوں، تربیت اولاد لینے والوں سے بات کر رہا ہوں، تربیت اولاد کے اصول لینے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اس بچے سے والدین اگر بولنا بند کر دیں گے نا، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم نے فلاں شیطانت کی ہے، ہم بات نہیں کریں گے، اور وہ آ کے بات کریں جواب ہی نہیں دیں۔ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، ایسی پکی توبہ کرے گا، ایسی پکی توبہ کرے گا، آئندہ وہ غلطی، وہ شیطنت، وہ بدتمیزی یہ دوبارہ نہیں کرے گا جس کی بنیاد پر آپ نے اس سے بولنا بند کر دیا تھا۔ ایک طریقہ ہے، ہر ایک بچے کے لیے یہ نسخہ نہیں ہوگا، یاد رہے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، یہ بچے اپنے مطلب کی چیزیں لے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ 2 4 5 بچوں کو تو دیکھ رہا ہوں جو سمجھداری کر رہے ہیں، اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ میں انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور بات صرف ثواب کی خاطر آئے ہوئے ہیں کہ بھئی مجلس میں تو جانا تھا، اب وہ کیا بولیں، کیا بول رہے تھے، ہمیں اس سے کیا غرض۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد، اللہ اس سے بلند صلوات جو باہر بھی بیٹھے ہیں باپ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں بھی آپ کے سامنے ہوں آدھا پون گھنٹہ، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے، زحمت فرمائے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ احباب میری بات مان رہے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد۔ ایک اور بلند صلوات، اللہم صل علی۔ اس انسان کو انسان خود بھی نہیں جانتا، نہیں جانتا، مجہول ترین مخلوق انسان ہے۔ سب سے بڑا ہنر ہی انسان شناسی ہے، سب سے بڑا ہنر، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انسان کو پہچانے۔ اور اس سے بھی بڑا کارنامہ بتا دوں، اس سے بھی بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے۔ یہ سب کو پہچاننے کی کوششیں کرتا ہے مگر خود کو نہیں پہچان۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ، مولا علی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، مولا علی فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کتنا مشکل کام ہے اپنے آپ کو پہچاننا، جتنا مشکل کام رب کو پہچاننا اتنا مشکل کام آپ خود کو پہچاننا۔ جی مشکل ہے، جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم دوسروں کو نہیں جانتے، یہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کے نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں اس کے، تو پھر ہم اپنا اسے بڑا کیسے بنا لیں گے، ہم اپنا رہنما اسے کیسے بنا لیں گے، ہم اس پر اپنا دین کیسے، اپنے دین کا انحصار، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اس پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ تو اب ہمارا رہنما وہ ہو جسے اللہ نے بنایا ہو،
لہذا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اس مجمع کو، اس ممبر کو، اس عزا خانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے مگر غیر معیاری لوگوں کو نہیں مانتا. یہ مانتے ہی انہیں ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہوتا ہے. پریشانیاں ہوں گی، مصائب ہوں گے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. صعوبتوں کا سامنا ہوگا، مصائب کا سامنا ہوگا، مگر ماننا انہیں ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہے. یہ عقیدہ امامت وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اچھا، ماننا اسے ہے جسے اللہ بنائے. ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ہم سینے میں کیا چھپا ہے وہ جانتے نہیں ہیں. قاعدہ قانون دیکھیں کتنے معقول، کتنا روشن انداز سے اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہم یوں نہیں بنا سکتے کہ سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے ہم جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ماننا اسے ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہماری آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا کل ہے. اپنا بڑا اسے ماننا ہے جس کے ہاتھ میں فلاح ہے، جس کے ہاتھ میں رستگاری ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری نجات ہے. نجات وہی دے گا کہ جسے اللہ نے بنایا ہوگا. آخرش کیوں؟ کیا یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بعد ایک اور جہان ہے. لہذا قرآن مجید میں یہ بہت روشن اصول دیا ہے اللہ نے کہ جنت اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، جنت عقیدے کی بنیاد پہ ملے گی. عقیدے کی بنیاد پر جنت ملے گی، اعمال کی بنیاد میں جنت کے درجے ملیں گے. میں دلیل دوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی عقیدے کی بنیاد پر جنت، اور پھر جنت جب مل گئی تو پھر اعمال کام آئیں گے. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ جنت کے درجوں کی صورت میں. اللہ نے روزے کیوں رکھوائے؟ لعلکم تتقون. اللہ نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ لعلکم تتقون. حج کیوں کروا رہا ہے؟ لعلکم تتقون. اوفوا بالعہد، کیوں وعدے پورے کرو؟ لعلکم تتقون. ہم المتقون، یہ الفاظ ہیں نا. جہاد، ہم المتقون، لعلکم تتقون. یہ جتنے اعمال ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا، عجیب دستور ہے، اعمال کرو تاکہ متقی بن جاؤ، اور اللہ قبول بھی متقی سے کرتا ہے. انما یتقبل اللہ المتقین من المتقین. اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. تقوی اعمال کا نتیجہ، اعمال تقوی کا نتیجہ. جی، لیکن لعلکم تفلحون عبادات کے اوپر نہیں ہے. دیکھیے، ہرگز اس ممبر سے اعمال اور عبادات کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا. بولنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی اس ممبر سے اعمال اور عبادات کے خلاف بات کرے تو بھائی کچھ دیر کے لیے اس خطیب سے ناراضگی لے لینا، نظریہ نہ چھوڑنا. اگر کوئی ممبر سے نماز کے خلاف بولے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر کوئی ممبر سے عبادات کے خلاف بات کرے، اگر کوئی ممبر سے مسجد کے خلاف بات کرے، اگر کوئی ممبر سے ممبر کے خلاف بات کرے، اگر عبادات کے خلاف ممبر سے بات ہو رہی ہے تو یہ ممبر پہ ممبر کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کی ناراضگی برداشت کر لیجئے گا. میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. کچھ دیر کے لیے اس کی ناراضگی برداشت کر لیجئے گا، تعلقات توڑ لیجئے گا، لیکن نظریے سے ہاتھ نہ اٹھائیے گا. اس لیے میں مکمل یہ کوشش ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنے سننے والوں کے سامنے منتقل کر سکوں. میری مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھائی جنت کے 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں.
جی یہ درجے اعمال کی بنیاد پر ہیں یا نہیں؟ ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ ایک جیسی جنت کیوں نہیں ہے؟ یہ جنت مختلف کیوں ہیں؟ جنت کے 8 درجے، دوزخ کے 7 درجے، یہ اعمال کی بنیاد پر ہی تو ہیں۔ جس کا عمل خالص تر، جس کا عمل مکمل، جس کا عمل بہتر سے بہتر، اس کا درجہ بھی بہتر سے بہتر۔ ایک صف کے اندر 10 لوگ کھڑے ہیں، سب کو اسی نماز کا فائدہ مختلف ملے گا۔ دونوں ایک جیسی، سب ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، 10 کے 10 ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک کو شاید وہ جو بالکل آخر میں آیا ہے اور کونے میں کھڑا ہے اسے زیادہ ثواب ملے شاید، اور شاید جو مولانا کے پیچھے مولانا کوئی تکبیر سکھا رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں یہ بھی تو مشکل ہے، ہمارے ہاں مولانا کو تکبیر سکھا رہے ہوتے ہیں نا جی۔ 40 سال سے مولانا ایسے یہ اقامت کہتا رہا ہوں، آپ نبی نئے آئے، آپ مجھے سکھائیں گے؟ یہ بولنے والا امام حسن و امام حسین کو مانتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ بولنے والا امام حسن امام حسین کو مانتا ہے تو کسی مرحلے پر بھی کوئی ٹوکے روکے بتائے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ انسان ہے نا بھائی، سفید بالوں کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے احترام ہے، تعظیم ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی مستند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا معلوم کہ کم سن آپ ہی کا بچہ، آپ ہی کا پوتا آپ سے زیادہ معلومات لے کر آیا ہو، آپ کو تو اس بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کی توجہ دلا دی۔ اور پھر میں تو بات ان سے کر رہا ہوں جو حضرت ابو طالب کے ماننے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا تو کارنامہ ہی یہ تھا کہ اپنے بچے کو، مگر بچہ جو سچا تھا اس کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پالا جن بچوں کو، بچے تھے مگر سچے تھے، تو حضرت ابو طالب جیسے جنہوں نے گود میں رکھا، آواز قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سید کھڑے ہو جاؤ، قل ما شئتا، اور جو چاہتے ہو وہ بولو۔ جگر چاہیے اپنے بچے کو اپنا مولا بولنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ جواب دیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے جو صف کے آخر میں کھڑا ہو اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہو، اور جو بالکل ہی مولانا کے قریب کھڑا ہو کہ خدا نخواستہ مولانا کسی وجہ سے پیچھے ہٹیں تو آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائے۔ جی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا، تھکے ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے جی، ایک رکعت کے اندر بے ہوش ہو گئے مثال کے طور پر، تو پھر وہ جو بالکل پیچھے کھڑا ہے وہ آگے بڑھے گا نا۔ کتنی سنگین ذمہ داری ہے بالکل پیچھے کھڑے ہونا لے کی، مگر ہمارے ہاں تو پلاٹ پہلے سے ریزرو ہوتے ہیں۔ میں تو ساری مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی خاص مسجد کا نہیں پتا، میں تو اکثر جگہوں کی بات کر رہا ہوں جی۔ پلاٹ پہلے سے ریزرو ہے، خاندانی ہے۔ میرے دادا یہاں بیٹھتے تھے، پھر میرے ابا یہاں بیٹھتے تھے، اب میں یہاں بیٹھ رہا ہوں آ کے، تو اٹھو پیچھے جاؤ، اور وہ کہے بھائی تم کون ہو مجھے کیوں پیچھے، میں میرے ابا بیٹھتے تھے یہاں، اور میں سجدہ رکھ کے چلا گیا تھا، جیسے پہلے وہ بس کے اندر وہ رومال ڈال دیتے تھے نا سیٹ گھیرنے کے لیے، اور یہ پہلے ہی 1 گھنٹہ پہلے سجدہ رکھ کے چلے گئے تھے، یا میں سجدہ رکھ کے گیا تھا، تو اب یہ قبضہ میرا ہے۔ یہ مسجد ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں آپ ناراض ہو رہے ہیں تو ایک بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، ہر ایک کے اعمال اور اس کے اعمال کی کیفیات کی بنیاد پر اسے جنت میں درجہ ملے گا،
اور بلکہ اور روشن کہوں الاعمال بالنیات، نیتوں کی بنیاد پر اعمال ہیں. جس کی نیت خالص ترین، اس کا عمل بھی خالص ترین، اس کا درجہ بھی اس کے مطابق بلند ہوتا چلا جائے گا. تو اب میں اور آپ ایک دوسرے کی تو نیتوں کو نہیں جانتے. وہ جو صف میں کھڑے ہوئے نمازی ہیں کس کی نیت کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. تو جو جانتا ہے وہی درجہ دے گا نا، پھر وہی اس کے مطابق درجہ دے گا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں درجے ملیں گے. لیکن عزیزان گرامی، خود جنت جس بنیاد پر ملے گی، جنت جس بنیاد پر ملے گی وہ ہے عقیدہ، وہ ہے ایمان، وہ ہے نظریہ، وہ ہے اصول دین، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں. عمومی خطابت ہے نا. اصول دین، توحید، عدل، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. نبوت، امامت، قیامت، عقائد کے بنیاد پر جنت ملے گی. ٹھیک ہے، جنت ملے گی عقائد کے بنیاد پر. مثلا قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جنہوں نے میرے نبی پر، جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہاں، نور کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. اطاعت کی بات ہوتی تو قرآن مراد ہوتا. یہاں ایک ایسا نور ہے جس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے ہاں اعمال پائے جاتے ہیں، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا ہے، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ وہی تو نور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے. یہ نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس نور کی اتباع کرنے والا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. کامیاب فلاح سے مراد جنتی ہے، انجام بخیر ہے، خاتمہ بالخیر ہے، آخرت میں جنت ہے. اب جنت مل گئی نور کی اتباع کرنے پر. جب نور کی اتباع کرنے پہ جنت ملی تو اب جنت کے درجے بنیں گے اعمال کی بنیاد. لہذا عقیدہ بھی اور عمل بھی ہے ہی علی والوں کا. اس لیے کہ علی والوں کو اعمال کا فائدہ نہیں ہے. علی کے دشمنوں کو اعمال کا فائدہ نہیں ہے، اور علی والے کہہ رہے ہیں ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے جڑیں گی دونوں باتیں؟ جی، علی والے اگر یہ بولیں کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں روزے کی کیا ضرورت، ہمیں زکوٰۃ دینے خمس دینے کی کیا ضرورت، جی ہمیں اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں تو پکا پکایا ملے گا، جی جنت تو ہمیں بغیر کچھ کیے ملے گی. تو علی کے چاہنے والوں کو بقول ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور علی کے دشمنوں کے اعمال قبول نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ نے نماز روزہ معاذ اللہ ابس خلق کیا ہے، ابس نازل کیا ہے، ابس حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ ابس ہے. چاہنے والوں کو تو ضرورت نہیں ہے، دشمنوں کو فائدہ نہیں ہے. تو پھر تو عبادات ہیں ہی ان کی کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے. جو اکڑ اکڑ کے ٹیڑھے ہو کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، وہی بتائیں کہ ان کا عمل کتنا اچھا ہے. وہی تو بتائیں گے کہ ان کا عمل کتنا اچھا ہے. اچھا عمل فائدہ ہی اسے پہنچائے گا جس کا عقیدہ اچھا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
بنجر زمیں کو کاشت کیے جا رہے ہیں لوگ. ایک اور صلوات پڑھیں امام. اللہ بات بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ اعمال اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ماننا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دستور کو ماننا ہے، جو اس نے کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس نے حکم دیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنی رسالت کی اجرت تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ. ہاں چاہیے وہ یہ کہ صرف اور صرف یہی چاہیے کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو. محبت اور ہے، اظہار محبت اور ہے. محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں دلوں کے حال نہیں پتہ. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، ہم کو اس کے دل میں تو نہیں اترے ہوئے. مگر یہاں اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، اس کے بعد والا مشکل مرحلہ مانگا ہے. اس کے بعد مشکل مرحلہ ہے، وہ ہے مودت، اظہار محبت. محبت یعنی اظہار محبت، مودت یعنی اظہار محبت. اور اظہار کرنے میں جان لیجئے کہ خرچہ ہوتا ہے. اظہار کرنے میں بیٹھنا پڑے گا، کہ یہاں بیٹھ کے بولنا پڑے گا، وہاں بیٹھ کے سننا پڑے گا. اچھی بات لگے گی تو صلوات اور نعرہ اور ذکر آپ کو بھی کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. تکلیف اٹھانا پڑے گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. پھر اگر یہ پہلے سے پتا چل جائے کہ یہاں کوئی دھماکہ، کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور پھر بھی مجمع زیادہ سے زیادہ آئے، تو اور محبت اور مودت کی مثال کیا ہوگی؟ صاحب ان کو پتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ مجلس چھوڑی نہیں انہوں نے. جلوس میں مجمع بڑھنا چاہیے جہاں یہ طے ہو جائے کہ حسین کے نام پہ مارے جائیں گے. کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا، کوئی دیوار سے دب کے مرے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا. جی کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے. کتنی بڑی سعادت ہے. جانا تو سب کو ہے نا غیور، سب کو جانا ہے. جب جانا سب کو ہے تو پھر ایسے جائیں نا کہ جس پہ قوم بھی فخر کرے، گھر والے بھی عزت پائیں، جاننے والے بھی کہیں کہ ہمارا دوست ایسا تھا. جی مرنا تو سب کو ہے. کون ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ اپنا خون ذکر حسین میں ملا دیں، اور ذکر حسین کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. لہذا جب ذکر حسین میں ہمارا خون مل جائے گا تو پھر ہمارا خون بھی ذکر حسین کے ساتھ تابندہ ہو جائے گا، پائندہ ہو جائے گا، زندہ رہے گا. یہ بظاہر میرے عزیزو جگہ واہمات، توہمات، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ توہمات کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، ملمہ کاری کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے. یہاں ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آتا ہے. تو ایسی جگہ سے سرخرو لوٹنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے نام پر جان قربان کریں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی طرح جیسے آپ کے اجداد تھے، اپنے اندر غیرت مندی کو بڑھاؤ. بے غیرت علی والا نہیں ہوتا، بے غیرت حسینی نہیں ہوتا. اپنی قوم کی آبرو بڑھاؤ، اپنے ملت کا اچھا چہرہ پیش کرو، اپنی قوم کا مقام اور منزلت اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. تشیع کا شفاف چہرہ جو بعض لوگ گرد آلود کر دیتے ہیں، انہیں اللہ جانے
مگر آپ کا میرا کام یہ ہونا چاہیے اس چہرے کو ہمیشہ صاف کرتے رہیں. ہر کچھ دن کے بعد جب مسائل جمع ہو جائیں اور تشیع کا چہرہ کوئی گرد آلود نظر آ رہا ہو تو اسے اپنے کردار کے ذریعے سے اسے شفاف بنائیں, اسے صاف بنائیں. نوٹ کریں دوست, اور اس کا کلپ بھی بنا سکتے ہیں تو چلائیں. شرم کی بات ہے, افسوس ہوا بہت کہ پاکستان کے وزیر مذہبی امور اس نے یہ بیان دیا کہ 40,000 زائرین پاکستان سے جا کر زیارت کی غرض سے گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے, گم ہو گئے. افسوس ہے, میں مذمت کرتا ہوں اس وزیر مذہبی امور کی کہ جس نے اس طرح کا بیان دیا. اسے نظر نہیں آیا کہ شام میں داعش میں بھرتی ہونے پاکستان کے سے جو لوگ گئے تھے وہ کہاں گئے؟ شام میں بی بی کے روزے پہ حملہ کرنے کے لیے جو پاکستانی گئے ان کو تم نے کبھی یاد نہیں کیا, ان کا کہیں ذکر نہیں کیا. وہ پاکستانی نہیں تھا جو شام میں اس جولانی کی حکومت, اس قبضے کی حکومت کے بننے پر جو شام میں جامع مسجد دمشق میں کھڑے ہو کر, دربار شام میں کھڑے ہو کر آواز دے رہا تھا, استاد جی ہم نے شام فتح کر لیا. وہ استاد جی کوئی پاکستان کا ہی تو استاد ہے. وہ پاکستانی تو گئے ہیں جو انہوں نے جا کر شام میں قبضہ کیا ہے, داعش کا ساتھ دیا ہے, اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, امریکہ کا ساتھ دیا ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آتے, ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. تمہیں وہ غریب مسکین سادہ لو جوڑ جوڑ کے زیارت پر جانے والے زائرین نظر آئے, اور وہ بھی تمہاری نااہلی کی وجہ سے عراق میں اور شام میں تمہاری نااہلی کی وجہ سے وہاں مجبور ہوئے کہ روزگار کے لیے وہاں ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر روزگار کی تلاش میں اپنے آپ کو روک لیں. اور تمہیں پتا ہے, جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا. تمہیں سب پتا ہے کہ عراق کے موجودہ سیاسی رہنما عمار الحکیم نے اس حقیر سے, اس آپ کے خادم سے خود کہا جب میں ان سے ملنے کے لیے بغداد گیا. حضرت آیت اللہ باقر الحکیم کے فرزند جو اس وقت الحکمہ موومنٹ کے سربراہ ہیں, وہاں کی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں, شیعہ مذہبی جماعت کے جو سربراہ ہیں, علامہ عمار الحکیم نے مجھ سے خود کہا کہ 4,000 پاکستانی ہمارے جیلوں میں ہیں. اپنے وزیر خارجہ سے کہیے, اپنے وزراء سے کہیے انہیں چھڑوائیں. تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں, تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں. وہ ان ممالک کی جیلوں میں ہیں, چھڑواؤ نا انہیں, تمہاری ذمہ داری ہے. اور تمہیں زائرین نظر آ گئے, 4,000 زائرین, 40,000 زائرین وہاں گئے تھے اور غائب ہو گئے. تمہیں انہیں تو یاد کر رہے ہو, ان کو تو ذکر میں لا رہے ہو, ان کو تو تم بدنام کر رہے ہو. تمہیں وہ کشتیوں میں ڈوبتے ہوئے پاکستانی مسافر نظر نہیں آتے جو روزگار کی تلاش میں کبھی اٹلی جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں, کبھی یورپ کے اور ممالک میں جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں, کبھی آسٹریلیا جاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں مذمت کرتا ہوں آج کی اس مجلس اعضا میں پاکستان کے وزیر مذہبی امور کی. اور اگر اس وزیر نے معافی نہیں مانگی, معذرت نہیں کی, یا کم سے کم یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان کے کون کون سے مدرسوں سے داعش میں بھرتی ہونے کے لیے پاکستان کا ملا گیا ہوا ہے. لبیک یا حسین, بلند تر صلوات. شرم آنی چاہیے ہمارے بظاہر ذمہ داروں کو, مگر کیا بتائیں کہ جو ایک رات پہلے ہارے تھے اور دوسرے دن جیت گئے, تو ایسے ذمہ داروں کو کیا ذمہ دار کہا جائے.
عزیزو، امام حسین کے زائرین پائی پائی جوڑ کر مجھے ملے ایسے لوگ. مولانا 7 سال سے پیسے جوڑ رہا تھا. میں نے 7 سال تک اپنے ٹھیلے کی کمائی سے 100 روپے بچا بچا کر یہ 70,000 جمع کیے ہیں. اور اب میں کربلا زیارت کرنا چاہتا ہوں. میری بڑی آرزو تھی کہ میں قریب سے امام حسین کی زری دیکھ لوں. دس لاکھ سے زیادہ زائرین جاتے ہیں پاکستان سے 10 لاکھ سے زیادہ زائرین جاتے ہیں سال بھر میں. گزشتہ 75-80 سالوں میں تمہیں چند ہزار زائرین گم نظر آ گئے. وہ جو کروڑوں کی تعداد میں زائرین گئے اور زیارت کر کے واپس آئے، تم نے ان کی دل آزاری کی ہے. تم نے امام حسین کے زائرین کی دل آزاری کی ہے. کوئی نہیں ہے اس ملک میں تم پر اعتراض کرنے والا. کوئی نہیں کر سکتا تم پر اعتراض. تم جو چاہو گے بول دو گے. افسوس ہے، مذمت ہے ایسے لوگوں کی. سلام ہو امام حسین کے ان زائرین پر جنہوں نے بازو کٹوائے مگر زیارت نہیں چھوڑی، جنہوں نے گولی کھائی مگر امام حسین کے حرم میں رش کم نہیں ہونے دیا. سلام ان زائرین پر جو پیسہ پائی پائی جوڑ کر حضرت عباس کی گنبد کو دیکھنے جاتے ہیں. حضرت مولا حسین کی اس 6 گوشہ 6 کناروں 6 کونوں والی زری کو دیکھنے جاتے ہیں جس میں سرہانے مولا حسین ہیں اور پائنتی حضرت علی اکبر ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج شب شہادت ہے مولا سجاد کا. عزادارو، کل کی مجلس میں تابوت کی زیارت ہوگی. مگر میں کچھ دیر آپ کے ساتھ آج اس بات پہ رکنا چاہتا ہوں کہ اس امام پہ گزری کیا ہے. 11 محرم کو جب یہ ظالم اپنے کشتے اٹھا کے لے گئے اور زہرا کے لال کو چھوڑ گئے، حضرت علی اکبر کا لاشا، اب حضرت عباس کا لاشا، شہدائے کربلا کے لاشیں چھوڑ کے چلے گئے. ادھر مولا حسین نے بنی اسد کے قبیلے سے کہا تھا کہ جب یہ لاشیں چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارے لاشیں دفنا دینا. 3 دن کے بعد جب بنی اسد کے لوگ بیلچے کدال لے کر آئے اور چاہتے تھے کہ قبریں بنائیں اور شہداء کو دفنائیں، تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا نظر آیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار کے کہنے لگے، گھروں کو واپس جاؤ، یزیدی کارندہ کوئی جاسوس آ رہا ہے، وہ جا کے بتا دے گا، ہمارا قبیلہ مار دیا جائے گا. تو یہ واپس جانے لگے تو اس آنے والے سوار نے آواز دے کر کہا، رکو، میں ان لاشوں کا وارث زین العابدین. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. میرے مولا کو ان کی مدد کی ضرورت تھی یا نہیں، مگر تاریخ کو ان کے ہونے کی ضرورت تھی تاکہ یہ راوی بنے، پورا گاؤں راوی بنے، پورا قبیلہ راوی بنے کہ جنازہ دفنانے والا جنازوں کا وارث زین العابدین تھا. ورنہ لوگ کہتے کہ یہ شیعوں کی باتیں ہیں. تاریخ نے لکھا، پورے گاؤں گواہی دی کہ وہ سوار جب قریب آیا تو زین العابدین امام تھے. ادھر امام زین العابدین کوفے میں نظر آ رہے ہیں اور ادھر امام زین العابدین کربلا میں نظر آ رہے ہیں. یہ معجزے سے آئے تھے امام زین العابدین، اور اس امام کے معجزے کو ائمہ نے دہرایا ہے.
آئمہ نے دہرایا. خاص طور پہ جب امام رضا سے پوچھا گیا کہ آپ تو غربت میں ہیں, آپ کا جنازہ کون غسل و کفن دے گا, آپ کو قبر کے حوالے کون کرے گا, تو امام نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا, میرے جد حسین کو دفنانے کے لیے معجزے سے میرے جد زین العابدین آئے تھے, ایسے ہی مجھے غسل و کفن دینے کے لیے میرا بیٹا محمد تقی آئے گا. اور امام محمد تقی خراسان میں نہیں تھے, مگر معجزے سے امام تقی آئے اور امام رضا کو غسل و کفن دے کے قبر کے حوالے کیا. یہ بات امام رضا نے بیان فرمائی, اور پورا گاؤں بنی اسد کا گواہ ہے کہ کیسے امام سجاد نے آ کر اپنے بابا کا لاشا دفنایا. ان سے کہا آؤ میرے ساتھ مدد کرو, ایک بڑی قبر بناؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے, پرسہ دینے آئے, فرمایا بڑی قبر بناؤ. ایک بڑی قبر بنائی, تمام شہداء کربلا کو اس میں دفنایا, اور اس قبر کا نام رکھ دیا گنج شہیداں. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. گنج شہیداں ایک بہت بڑی قبر ہے جس میں تمام شہداء کربلا دفن ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا چلو میرے ساتھ ذرا نہر کے کنارے چلو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. نہر کے کنارے گئے اور ایک قبر بنائی. وہاں ایک لاشا ہے جو عباس کا لاشا ہے. حضرت عباس کا لاشا چٹائی میں لپیٹ کر میرے مولا سجاد نے دفنانا چاہا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا. سنیں گے لاشا ڈھلک جاتا تھا. مقتل کے جملے ہیں, جب امام حسین عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس ابھی زندہ ہیں اور اٹھ کر بیٹھیں گے, ہمارا جواب دیں گے, ہم پہ حملہ کریں گے. تو 10 ظالموں نے تلواریں نکالی اور حضرت عباس کے جوڑ علیحدہ کر دیا. اربن اربا, جوڑ علیحدہ کر دیا. اب جب لاشا امام اٹھاتے تھے لاشا ڈھلک جاتا تھا. رونے والوں, جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے نا, جس کا قد دراز تھا, جس کا ہیکل کبھی تھا, اس کی قبر بہت چھوٹی ہے. اس لیے کہ مولا سجاد نے ایک چٹائی میں لاشا لپیٹ کے قبر کے حوالے, اور جب قبر بند کرنے لگے نا تو سلام کر کے کہا چچا آپ کربلا میں ہیں, کوفے کے بازار میں پھوپھی چادر مانگ رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے, میں 2 منزلیں اور لوں گا. پھر امام سجاد آئے ہیں دوبارہ امام حسین کے بدن مبارک کے قریب, اور بنی اسد سے کہا 2 قبریں بناؤ, ایک پائنتی ایک سرہانے. پائنتی لٹایا حضرت علی اکبر کو اور سرہانے لٹایا حضرت امام حسین کو. اور علی اکبر کو لٹاتے ہوئے کہا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو, بھیا تم بابا کے ساتھ ہو, آپ کو جوار پدر مبارک ہو. اور پھر امام حسین کو قبر میں لٹایا اور قبر کو خاک سے یکسان کیا, اور پھر انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا, اور جملہ یہ تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جسے پیاسا مارا. عزادارو, میرے مولا جنازہ دفنا کر چلے گئے. یہ جو مصائب میں پڑھ رہا ہوں, بس مجلس مکمل کر رہا ہوں, یہ جو مصائب میں پڑھ رہا ہوں یہ مصائب ایسے ہی کربلا میں حرم امام حسین میں ایک بزرگ عالم دین نے پڑھے. مجلس سے جب ممبر سے وہ اترے تو ایک روتا ہوا عزادار ان سے لپٹا, ان سے کہنے لگا اتنا تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ آپ نے بتا دیا عباس کو کہاں دفنایا, شہداء کربلا کو کہاں دفنایا, علی اکبر کو پائنتی دفنایا, یہ بھی تو بتائیے حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. تو اس عالم دین نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ حضرت علی اصغر کو امام نے کہاں دفنایا. وہ یہ کہہ کر چلے گئے. رات کو سوئے, خواب میں امام حسین نظر آئے. امام نے روتے ہوئے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا. زین العابدین نے یہ بچہ میرے سینے پہ لٹ. سکینہ اب تم ماں کے پاس رہو گی, علی اصغر بابا کے پاس رہے گا. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا